بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي کریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام حاضرین اجتماع جمعہ اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے آج 15 شعبان المعظم بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا عظیم الشان دن بھی ہے۔ آج 2 فضیلتیں اللہ رب العزت نے اکٹھی کی ہیں اور اس نے خصوصی کرم فرمایا اور ہمیں اس جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ پندرہویں شعبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے جاگ کر گزارو، بیداری میں گزارو، عبادت گریہ وزاری میں گزارو، توبہ و استغفار میں گزارو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت آئندہ شعبان سے پہلے جس نے اس دنیا سے پردہ کر جانا ہوتا ہے، مر جانا ہوتا ہے، ان کا نام کاٹ دیتا ہے، حالانکہ بندہ نکاح کر رہا ہوتا ہے اور حالانکہ بندہ حج کر رہا ہوتا ہے،
اور اسے علم نہیں ہوتا کہ اس کا نام اگلے شعبان سے پہلے کٹ چکا ہے۔ اس رات فیصلے کیے جاتے ہیں، جس کا جتنا رزق ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، جنہوں نے اس دنیا سے پردہ کرنا ہے، مر جانا ہوتا ہے، ان کے نام کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم میں بالخصوص اور پھر بالعموم پندرہ شعبان کی رات کو آپ خصوصی اہتمام فرماتے اور 15 شعبان کو روزہ رکھتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور اس رات میں نام لکھے جاتے ہیں اور کٹ رہے ہوتے ہیں، تو رات کو سجدے اور عبادت اس لیے کرتے تاکہ جب میرا نام کٹ رہا ہو تو میں اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی صورت میں حاضری میں ہوں، اور دن کو روزہ اس لیے رکھتے کہ اگر میرا نام اور میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور نام کٹ رہا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں روزے سے ہوں، تو اس لیے آقا علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے کمر بستہ ہو جاتے، عبادت میں، سخاوت میں، رحم میں، شفقت میں، معاملات میں، عبادات میں، زہد و ورع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان ہی میں کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور رمضان کا استقبال یوں کرتے تھے عبادت کے ساتھ۔ آپ کی راتوں کی عبادت بڑھ جاتی اور دیگر 11 مہینوں میں رمضان کے علاوہ دیگر جو 10 مہینے بچتے، سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت شعبان میں کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں کرتے تھے، اور سب سے زیادہ روزے بھی اسی مہینے میں رکھتے تھے، اور اس مہینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث ہے، رجب و شہر اللہ و شعبان و شہری و رمضان لامتی، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے، الشعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو عاشقین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ درود پاک میں کثرت کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت مبارکہ شعبان میں نازل ہوئی، لہذا شعبان میں درود کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ اس آیت کا نزول یہ بتاتا ہے کہ چونکہ یہ حضور کا مہینہ ہے، آیت بھی اللہ پاک نے درود پاک کی جو نازل کی وہ شعبان میں نازل کی، تو اس لیے عشاقان کرام درود کی کثرت اس مہینے میں کر دیتے ہیں، اہتمام کے ساتھ بھی، چلتے پھرتے بھی، اٹھتے بیٹھتے بھی آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ مہینہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور توبہ و استغفار کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی توفیق سے حضور علیہ السلام کے نالان پاک سے
جو آیات مقدسہ قرآن مجید سے تلاوت کی ہیں، اس پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرو، جمیعا، سارے مل کر، اکٹھے ہو کر، جمع ہو کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ سو جمع ہو کر، جمع ہونے کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں۔ آپ پنجگانہ نماز میں بھی جمع ہوتے ہیں، آپ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں بھی جمع ہوتے ہیں۔ جمعہ کو اجتماع سے، جمع ہونے سے ہی جمعہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیگر پروگرام اناؤنس کرتے ہیں کہ آج رات شب بیداری ہوگی، جیسے سابقہ رات میں آپ نے کی ہوگی، اس میں بھی جمع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاہے بگاہے چھوٹے چھوٹے پروگرام یا بڑے بڑے پروگرام اجتماعی طور پر، کبھی مساجد میں، کبھی کسی پارک میں، کبھی کسی اور مقام پر، پبلک پلیس پر، اجتماعی طور پر جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جمعیت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا، جمع ہو کر اللہ سے توبہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ یہ جمع ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماع میں رنگ رنگ کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ان میں بڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی گناہگار ہوتے ہیں، انتہائی سیاہکار ہوتے ہیں، اور بڑے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی مقبولان بارگاہ ہوتے ہیں، عشاقان کرام ہوتے ہیں، نیک صالحین پارسا متقین اولیاء ہوتے ہیں۔ ان میں ممکن ہے کوئی غوث بھی آ جائے، ان کے ممکن ہے کوئی نقبا میں سے آ جائے، کوئی ابدال میں سے آ جائے، کوئی نجبا میں سے آ جائے، کوئی اوتاد میں سے آ جائے، کوئی اللہ کا قریب بندہ آ جائے، وہ بھی آ جاتے ہیں، ان میں سے ہوتے ہیں۔ صوفیہ کا قول ہے کہ جہاں 40 ایمان والے جمع ہوں، ایک وہاں اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جہاں 40 جمع ہو جائیں، ایک اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس طرح بڑے بڑے اجتماعات میں یہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ پھر اس میں بچے بھی آ جاتے ہیں، اور جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا وہ پاک رہتا ہے، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ یعنی بچے کے گناہ نہیں اللہ پاک لکھتا، پاک ہوتا ہے۔ تو بچے بھی آ جاتے ہیں۔ ان بچوں میں بعض بچوں کا مستقبل اچھا نہیں ہوتا، ممکن ہے ان بچوں میں ہی بعض مستقبل میں اللہ کے ولی ہوں، ان بچوں میں ہی بعض مستقبل میں اللہ کے دوست ہوں، کلندروں میں سے ہوں، اور اللہ کے اولیاء اور صالحین اور متقین میں سے ہوں، وہ بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اجتماع میں سفید ریش بھی آ جاتے ہیں، ان کی دن کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں۔ اور یہ حدیث قدسی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی داڑھی سفید ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر، جب وہ اٹھاتا ہے تو اس کے چہرے کی سفیدی اور بالوں کی سفیدی دیکھ کر اللہ کہتا ہے مجھے حیا آ جاتی ہے کہ اس کے چہرے پہ سفیدی آ گئی، چاندی آ گئی، اس کے سر میں چاندی آ گئی، اب یہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اب یہ دعا مانگے تو میں اس کے عمل دیکھوں یا اس کا چہرہ اور اس پر سفید داڑھی دیکھوں۔ تو اللہ بھی
بزرگ کی عزت کرتا ہے، بزرگ کی تکریم کرتا ہے. اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے پھر مجھے حیا آ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو لوٹنے سے پہلے وہ جو مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں. تو سفید ریش کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. یہ ہیں برکات، یہ ہیں فوائد جمیعہ، جمع ہو کر اجتماع کی صورت میں مجھ سے دعا مانگو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، قحط سالی آ گئی. موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ کے پاس آئی، عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں طور پر جا کر اس سے باتیں کرتے ہیں، تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، قحط سالی ختم ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت یہ ہے، آپ چاہتے تو اکیلے بیٹھ کر مصلی پر دعا کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو اللہ کے نبی تھے، عبادت گزار، ظاہر اللہ کا نبی ہے، عبادت گزار ہے. اور جب اللہ کا نبی اور ولی ہو جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ویسے ہی بیٹھا ہو، اس کا ویسے بیٹھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت ہی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر کی ملاقات جب ہوئی موسیٰ سے، وہ سو رہے تھے. اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا کلام کرنا بھی عبادت ہے، اس کا مصلی پر آنا بھی عبادت ہے. ہماری عبادت اس وقت بنتی ہے جب ہم مصلی پر کھڑے ہوں، اور خدا جانے وہ بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی، اس میں بھی دھیان خدا جانے کہاں ہوتا ہے، اس میں بھی ہماری توجہ خدا جانے کہاں ہوتی ہے. مگر جب بندہ اللہ کی حضوری حاصل کر لیتا ہے تو وہ سویا بھی اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. اس کا سونا جاگنا، اس کا عبادت کرنا، بیٹھنا اٹھنا سب برابر ہوتا ہے. اس کیفیت کو کسی نے یوں کہا ہے کہ تیری 5 ویلے میری ہر ویلے، وہ اس کیفیت کو کہا ہے. ہمیں 5 گانا بھی حضوری نہیں ہوتی. ایک یہ ہے کہ 5 وقت میں آ کر بھی حضوری نصیب نہیں ہوتی، اور ایک وہ ہے سویا بھی ہو تو حضوری میں رہتا ہے، سویا بھی ہو تو حضوری میں رہتا ہے. اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ وہ جاگنے سے زیادہ سوتے ہیں، اس لیے کہ سونے سے انہیں حضوری مل رہی ہوتی ہے. وہ سونے میں اللہ حضوری عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو جب قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے دعا کریں تو مصلی پہ چلے جاتے، اکیلے دعا کر دیتے. کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے تھے. مگر نبی کی سنت کیا ہے؟ اب نبی کی سنت یہ ہے، آپ نے ساری قوم کو میدان میں جمع کر لیا، ساری قوم کو، بڑا اجتماع، توبوا الی اللہ جمیعا، کہ اللہ کی طرف جمعیت کے ساتھ جمع ہو کر توبہ کے ساتھ رجوع کرو. تو جمیعہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ساری قوم کو اکٹھا کر لیا. اکیلے دعا کر سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجتماع کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اس سے معافی مانگنا، یہ نہ صرف قرآن کا حکم ہے، حضرت موسیٰ اور انبیاء کی سنت ہے. حضرت موسیٰ کی سنت ہے. انہوں نے جمع کر لیا، جمع کر کے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے آپ نے کہا میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہنا. دعا مانگی کہ مولا تیرے بندے ہیں، گناہگار ہیں، جیسے بھی ہیں تو تیرے، تو معاف فرما دے، بارش برسا دے.
جب بارش کی دعا کی اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، میں بارش برسا دیتا ہوں، مگر تیرے اس اجتماع میں فلاں گناہ کرنے والا گناہ بتا دیا، گناہ بتا دیا، بندہ نہیں بتایا۔ یہ ہے اس کی شان ستاری، یہ ہے اس کی شان ستار العیوب، عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو گناہ بتا دیا کہ یہ گناہ کرتا ہے، مگر یہ نہیں بتایا کہ ہے کون۔ یہ کہہ دیا بس اسی میں ہے، اسی اجتماع میں ہے، اسے نکال دو۔ اگر وہ نکل جائے اور الگ ہو جائے تو تیری دعا قبول ہو جائے گی اور میں بارش برسا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوئے، آپ نے اونچی آواز میں اعلان کہا، سب کو کہا کہ ہمارے درمیان یہ گناہ کرنے والا کوئی شخص موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، جس کا کسی گناہ پر اصرار ہو، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے میرا حال کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے میرا حال کیا ہے، میں جانتا ہوں میرا حال کیا ہے، ہر کوئی جانتا ہے میرا حال کیا ہے۔ تو میں جانتا ہوں میرا حال کیا ہے، اور میں جانتا ہوں اس نے کتنے پردے ڈال رکھے ہیں، آپ جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو اگر ان خاص گناہ میں بندہ مبتلا رہے تو جب اس گناہ کی بات ہوگی تو پتہ نہیں چل جائے گا کہ یہ تو میں کرتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس گناہ کا مرتکب ہمارے اجتماع میں موجود ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے یہ سارے لوگ، ساری بستی، اس ایک کی وجہ سے ساری بستی گرفت میں ہے، لہذا اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ اجتماع سے نکل جائے، وہ باہر نکل جائے، اللہ کا حکم ہے۔ جب وہ نکل جائے گا بارش آ جائے گی، بارش آ جائے گی۔ اب جو تھا اسے پتا چل گیا یہ تو میں ہوں، یہ تو میں ہوں۔ اب دیکھیں نا، اب یہاں کوئی اللہ والا کھڑا ہو کے مجھے کہہ دے کہ تیرا یہ گناہ ہے، اٹھ ادھر سے، اور ادھر سے آواز آئے کہ اس کو نکالو، تو پھر حال کیا ہوگا؟ پھر شرمندگی کا اور ندامت کا حال کیا ہوگا جب سارے لوگ دیکھیں گے۔ یہاں یہ حال ہے لوگوں، اگر قیامت کے دن جب پردے اٹھیں گے وہاں کیا حال ہوگا؟ یہاں تو ابھی پردے پڑے ہیں اور اس نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ مولا، اگر تو پہلے تو میرا نامہ اعمال کھول ہی نہ، میرا نامہ اعمال بند رہنے دینا، کھول کے کیا کرے گا؟ نہ میرے پاس سجدے، نہ میرے پاس رکوع، نہ میرے پاس عبادات، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ پرہیزگاری، نہ صالحیت، نہ للہیت، کچھ بھی تو میرے پاس نہیں ہے، تو میرا نامہ اعمال کھول کے تو کیا لے گا؟ تو پہلے تو کہتے ہیں کھول ہی نہ، نامہ اعمال نہ کھولنا۔ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ نہیں، حساب لینا ناگزیر ہے، ہر ایک کا لینا ہے، اور سمجھتا ہے کہ نامہ اعمال کھولنا ناگزیر ہے، ضروری ہے، تو پھر اقبال کہتے ہیں مولا اچھا کھول لینا، پر ایک کرم کر دے کہ مصطفیٰ کے سامنے نہ کھولنا۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، مصطفیٰ کے سامنے نہ کھولنا، کہ ادھر مصطفیٰ کھڑے ہوں گے، ادھر حضور کھڑے ہوں گے، ادھر موسیٰ کھڑے ہوں گے، ادھر عیسیٰ کھڑے ہوں گے، ادھر ابراہیم ہوں گے، ادھر اسماعیل ہوں گے، ادھر نوح ہوں گے، ادھر ادریس ہوں گے، ادھر صالح ہوں گے، شعیب ہوں گے، لوط ہوں گے، دیگر 1,24,000 پیغمبر ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، ادھر مصطفیٰ
جو سارے نبیوں کے سردار قائد المرسلین ہوں گے، جو شفیع المذنبین ہوں گے، جو رحمت للعالمین ہوں گے، جو سید الانبیاء ہوں گے، وہ بھی کھڑے ہوں گے جب ان کے امتی ہزار ہزار سال جزیروں میں جا کر عبادت کرنے والے آئیں گے، اور ان کے امتی 200 سال غاروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، جب ان کے امتی 500 سال سمندروں میں جا کر جزیروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے کھڑے ہوں گے، اس حال میں وہ نبی تو وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے ہیں، وہ نبی تو وہ ہیں جنہیں نبوت محبوب کی نبوت کے فیضان سے ملی، اور جب میں ان کا امتی ہو کر، اور جب میں سید الانبیاء کا ہو کر، اور جب میں سید الوجہ تخلیق کائنات کا ہو کر، اور سید کائنات کا ہو کر جب اس کا امتی ہو کر سامنے آؤں گا اور میرا نام اعمال کھلے گا، کوئی سجدہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی رکوع نہیں ہوگا، اس میں کوئی قیام نہیں ہوگا، اس میں سچائی نہیں ہوگی، اس کے اندر دیانت داری نہیں ہوگی، اس میں امانت داری نہیں ہوگی، اس میں لوگوں کا دکھ درد نہیں ہوگا، اس میں حرص ہوگی، طمع ہوگی، لالچ ہوگی، دھوکہ دہی ہوگی، جھوٹ ہوگا، بے حیائی ہوگی۔ میرے مالک جب میری بے حیائی دوسروں کے سامنے کھلے گی، جب میری بدعمالیاں دوسروں کے سامنے کھلیں گی، جب میری حرام خوریاں دوسروں کے سامنے کھلیں گی، جب میری دھوکہ دہیاں، جب میرے فراڈ، میرے جھوٹ اور میرا لوگوں کا مال حرام کمایا ہوا اور لوگوں کی عزتوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا ظلم ان امتوں کے سامنے کھلے گا، تو کہیں مصطفیٰ کا چہرہ نہ جھک جائے، کہیں آقا کا چہرہ نہ جھک جائے، کہیں مصطفیٰ کو ندامت نہ ہو جائے، اور ساری امتوں کے سامنے جب تم میرا نام اعمال کھولے گا، ان کے پرہیزگار عابدین ہزار سال عمر پا کر بھی سجدے کرنے والے، 1000 سال سجدے کرنے والے، 500 سال عمر پا کر بھی 500 سال سجدے کرنے والے، 200 سال عمر پا کر بھی 200 سال تقوی، پرہیزگاری، صالحیت، حرام خوری سے پاکیزگی، بے حیائی سے پاکیزگی، پیٹ کو پاک، زبان کو پاک، نگاہ کو پاک، ہاتھوں کو پاک، قدموں کو پاک، سارے وجود کو سراپا پاک بنا رکھا ہوگا، تو جب ان سب کے سامنے میں مصطفیٰ کا ہو کر، جنہوں نے درس ہی پاکیزگی کا دیا تھا، جنہوں نے درد ہی اپنی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کا دیا تھا، میرے سجدوں میں بھی دکانداریوں کے حساب نکل آئیں گے، میرے سجدوں میں بھی ساری گھروں کی سوچیں نکل آئیں گی، میرے سجدوں میں بھی، میری نمازوں میں بھی حضوری نہیں ہوگی، تو مولا کہیں میرا عمل دیکھ کر میرے محبوب کی نگاہ نہ جھک جائے، دوسری امتوں کے سامنے نہ جھک جائے۔ اس لیے اے مالک اگر تو سمجھتا ہے کہ ایرا نام اعمال کھولنا ضروری ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مصطفیٰ کی نگاہ سے سوڑا اجل کر دینا۔ یہ حال ہوگا اور انشاءاللہ میں اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتا ہوں اللہ اپنے محبوب کے ہم جیسے گناہگاروں کی خاطر، اپنے محبوب کی خاطر ہم جیسے گناہگاروں کے نامہ اعمال نہیں کھولے گا۔ کیا کرے گا کھول کے؟ کیا نکالے گا کھول کے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ سجدے سوائے غفلت کے کچھ ہے ہمارے پاس؟ سوائے نافرمانیوں کے کچھ ہے ہمارے پاس؟ اور نافرمانیوں پر نافرمانیاں تو ایک بات، یعنی دل ایسے پتھر کے ہو گئے اللہ کا قرآن بھی اثر نہیں کرتا، دل ایسے پتھر کے ہو گئے اللہ کے رسول کا کلام بھی اثر نہیں کرتا، اور دل ایسے پتھر کے ہو گئے
کسی صالح پرہیزگار نیک بندے کا کلام بھی اثر نہیں کرتا. جس پہ خدا کا کلام اثر نہ کرے اس پر کسی بندے کے کلام کا اثر کیا ہوگا؟ تو جن کے یہ حال ہوں، نہ سجدے نہ پرہیزگاریاں، اور زندگی کو بدلنا ہی نہیں بھی چاہتے، یعنی انہوں نے ہم نے ہر شے رسم بنا رکھی ہے. جمعۃ المبارک ہے، رسمی طور پہ ادا کراؤ جا کے، آج اس مسجد میں پڑھیں گے کل وہاں پڑھیں گے، اور دوڑ دوڑ کے پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ چلو پڑھ تو لیتے ہیں، دوڑ دوڑ کے پڑھ لیتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں. تو جن کا یہ حال ہوگا تو پھر بتائیں ہمارا یہ حال ہے تو ہمارا نامہ اعمال اللہ کھولے گا تو کیا کھولے گا، کیا نکالے گا؟ اس لیے لوگوں، اور پھر اتنا کچھ کرنے کے بعد کہ چلو گناہ کر لیا، چلو سیاہکاریاں کر لیں، چلو عصیاں میں مبتلا ہو گئے، چلو محبوب نے کہا تھا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نہیں پڑی، محبوب نے کہا تھا خبردار غریب کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا نہیں سمجھا، حرام نہ کھانا کھا گئے، دھوکہ نہ دینا دے گئے، سارا کچھ کر لیا. مگر اس کے باوجود بنی اسرائیل کا حال یہ تھا، بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا نا نکل جاؤ، نکل جاؤ اور نکل جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، جو بھی ایسا شخص ہے اس گناہ کے کرنے والا، اس نے دل ہی دل میں کہا کہ اے مالک، اتنے بڑے اجتماع میں جب سب کے سامنے نکلوں گا سارے دیکھیں گے اور دیکھ کے تانا ماریں گے، کہیں گے یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، یہ ہے وہ شخص جو یہ گناہ کرتا تھا، یہ ہے وہ شخص جس کی وجہ سے موسیٰ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی. تو میرے پاس کیا رہ جائے گا؟ تانا ماریں گے. دل ہی دل میں کہتا ہے مولا میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا. توبو الی اللہ جمیعا، توبو الی اللہ جمیعا. اس نے کہا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج میری لاج رکھ لے، آج میرا پردہ رکھ لے، اور آج مجھے بچا لے، آج بچا لے. اب کے بعد میری زندگی سے یہ عمل جس کا اعلان ہو چکا حرف غلط کی طرح مٹا دوں گا. بس اتنی توبہ کرنے کی بات تھی، اللہ نے ریم جم بارش برسا دی. تو وہ توبہ بھی کر لیتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ توبہ بھی کر لیتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ در گناہ کرنے کے باوجود مصطفیٰ کے کہنے پر بھی توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے. اور یاد رکھو لوگوں، اللہ کو بندے کا سب سے پیارا کلام، محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے مولا مجھے معاف کر دے، بندہ کہے مجھے معاف کر دے. یہاں ایک نقطہ تو یہ تھا کہ اس نے توبہ کی. دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ توبہ اس اجتماع میں نہ کرتا جہاں موسیٰ کھڑے تھے، جہاں موسیٰ کھڑے تھے، اللہ پاک نے فرمایا بندے تو گھر میں بھی توبہ کرتا تو اور بات تھی. توبوا الی اللہ جمیعا، اکٹھے ہو کے توبہ کرو. ممکن ہے وہاں کوئی کلندر بیٹھا ہو، ممکن ہے وہاں کوئی غوث بیٹھا ہو، ممکن ہے کون جانے کس کا حال، کون جانتا ہے کوئی کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کوئی کس حال میں ہے. خدا کی عزت کی قسم اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں اپنے یاروں کے. الانسان و سری، اس نے راز بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ راز بنا کون جانتا ہے؟ اس کی صحبت میں بیٹھ کر جب توبہ ہوگی، جیسے اس نے توبہ کی تو توبہ حضرت موسیٰ کی صحبت میں کی. موسیٰ کھڑے تھے اجتماع میں،
موسیٰ اس اجتماع کی قیادت کر رہے تھے. اللہ پاک نے فرمایا بندے تو کہ نبی کے اجتماع میں جہاں میرا نبی کھڑا ہے, جہاں میرا محبوب بندہ کھڑا ہے, اس کے اجتماع میں تم نے توبہ کی ہے, میں محبوب بندے کی قربت کے توسل سے تیری توبہ کو قبول کرتا ہوں. اس کی توبہ کی قبولیت کا راز یہ تھا کہ موسیٰ کھڑے تھے, اللہ والا کھڑا تھا. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے توبوا الی اللہ جمیعا, توبہ کرو. تو جب توبہ کرتا ہے بندہ اور اپنی گناہ سے معافی مانگتا ہے بندہ, تو خدا کی عزت کی قسم پھر اللہ کی رحمت جھوم جاتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ بتا تجھے سب سے زیادہ پیار تیرے محبوب کون لوگ ہیں جو تیرے محبوب ہوں, جن سے تو پیار کرتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا گناہگار. وہ جو سیاکار نہیں ہوتے, گناہ کرنے والے, وہ میرے محبوب ہیں. حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا مولا یہ تیرے گناہگار محبوب ہیں تو نیکوکار کدھر گئے؟ یہ صالحین, یہ متقین, یہ سجدے کرنے والے عابد زاہد, وہ کدھر گئے؟ ان سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ صالح اور عابد جو گناہ نہیں کرتا, اس کے صالحیت کی وجہ سے اور اس کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے اس کے دل میں ایک تفاخر آ جاتا ہے. اس کے دل میں ایک تفاخر سا آ جاتا ہے کہ میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں, میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں. جیسے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, حضور نے فرمایا اس نے 500 سال عبادت کی. جب 500 سال عبادت کی مر گیا, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اللہ پاک نے اس کی عبادت کا ذکر ہی نہیں کیا, نامہ اعمال تولا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا اے بندے میں نے تجھے معاف کیا. اس نے 500 سال عبادت کی تھی. اللہ نے کہا میں نے تجھے معاف کیا اور اپنی رحمت اور کرم سے جنت دے دی. جاؤ فرشتوں اسے جنت میں لے جاؤ. اب حدیث میں ہے فرشتے جب اسے پکڑ کے جنت کی طرف چل پڑے, وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیا اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کہا جی میں نے تجھے معاف کر دیا اور میں نے اپنی رحمت سے جنت دی. معافی کس بات کی؟ میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں. بھئی معافی کس بات کی؟ معافی تو گناہ پہ ہوتی ہے, گناہ میں نے کیا نہیں. اور دوسرا اللہ پاک نے فرمایا تجھے جنت دے دی, تو جنت دے دی تو جنت کہتا ہے کرم سے دی, اپنے فضل سے دی. تو وہ 500 سال کے سجدے کدھر گئے؟ اس کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا. چلو اللہ میرا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا کہ تو نے 500 سال سجدے کیے ہیں, بندے تجھے جنت دیتا ہوں, اتنا ہی کہہ دیتا. وہ عالم الغیب والشہادہ ہے, بندہ دل میں سوچتا ہے وہ سب جان لیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں ابھی ٹھہرو, واپس لاؤ. واپس لایا گیا. اللہ پاک نے فرمایا جاؤ اسے جہنم میں نہیں پھینکنا, جہنم کے قریب وہاں رکھو جہاں گرمی ہو, جون جولائی کی گرمی ہو اتنی یا کچھ زیادہ, وہاں رکھ دیا جا کے. اب بشری تقاضا ہے کہ گرمی پڑے تو پیاس لگتی ہے, کھانا بھی ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے, پینا بھی ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے. جب اسے وہاں رکھا تو پھر اس کو جب تپش پہنچی, گرمی لگی, تو گرمی سے بھوک لگنے لگی, پیاس لگنے لگی. پیاس سے بلکنے لگا, کہنے لگا پانی پانی پانی, یہ کہنے لگا. اور جب جان لبوں پہ آنے لگی, پانی نہ ملا, زبان حلق سے باہر آنے لگی, بلکنے لگا. جب اس حالت کو پہنچ گیا تو اللہ کی قدرت سے اللہ نے حضور نے فرمایا ایک ٹھنڈے پانی کا پیالہ ایک ہاتھ میں یوں نمودار ہوا اس کے سامنے, وہ اس کے اوپر لپکا کہ پیوں. وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی بھی کیا ہے؟ اس نے کہا جی پانی ہے, مر جاؤں گا, یہ پانی مجھے پلا دو. آواز آئی بھی یہاں تو پانی بکتا ہے.
وہ دنیا تھی کہ سب کچھ مل رہا تھا، وہ دنیا تھی کھانے کو بھی مل رہا تھا، وہ دنیا تھی پردہ تھا، سب کچھ مل رہا تھا، یہاں نہیں چلے گا، یہاں تو پیسے دینے پڑیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آواز آئی نہیں، تیرے پاس 500 سال کے سجدے ہیں، 500 سال کی عبادت ہے، وہ عبادت۔ اس نے کہا عبادت کا اتنا بڑا تیرے پاس خزانہ ہے، وہ دیتے ہو؟ اس نے کہا جو کچھ چاہیے لے لو، پر ابھی پانی پلا دو۔ کیفیت سمجھ رہے ہیں نا؟ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے، جیسے ڈوبتا ہوا، اسے چاہتا ہے بس اب مجھے کوئی بچا لے، کچھ ہو جائے مجھے بچا لے۔ اور جب مر رہا ہوتا ہے، کچھ ہو جائے بس میری جان بچ جائے۔ اس نے کہا مجھے بچا لو۔ کہا پھر 500 سال کی عبادت دیتے ہو؟ اس نے کہا لے لو جو لینا ہے، جو چاہیے لے لو۔ کہا پھر سودا پکا؟ کہا پکا۔ دے دیا سارا کچھ، پانی دے دو۔ پانی کا پیالہ آگے آیا، اس نے ٹھنڈے پانی کا پیالہ پیا، اس کی سانس میں سانس آئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اسے لے آؤ۔ اب پہلے تو نامہ اعمال تلا نہیں تھا، اب اللہ پاک نے فرمایا ترازو رکھ دو۔ ترازو رکھا، میں تولو اس کے نامہ اعمال کو۔ تولا تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا بندے تجھے 500 سال کی عمر دی، کچھ بھی نہیں کیا، تیرے پاس نیکی کوئی نہیں، تیرے پاس سجدہ کوئی نہیں۔ اس نے پھر بڑے تفاخر سے کہا نہیں مولا، میں نے تو 500 سال تجھے سجدے کیے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تیرے 500 سال کے سجدے میرے پانی کے ایک گھونٹ کی قیمت بھی نہیں تھی، وہ تو بیچ چکا۔ میں نے تو 500 سال تجھے پالا، کھلایا پلایا، تیری عبادت تو ایک پیالے کی قیمت بھی نہیں رہی، وہ تو بیچ چکا۔ اب بتا تیرے پاس کچھ ہے؟ اسے یاد آ گیا او میں نے تو بیچ دیا ہے، میں نے تو دے دیا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا اب بتا تو جنت میں اپنے سجدوں سے جائے گا یا میرے کرم سے جائے گا؟ اب بتا کیا کروں؟ جہنم میں پھینک دوں؟ اس نے کہا مولا معاف کر دے۔ کیا کہا؟ مولا معاف کر دے۔ میں یہی تو سننا تھا، یہی تو سننا تھا کہ معاف کر دے۔ اب جب تو نے کہہ دیا معاف کر دے تو اب تو بندہ ہو گیا۔ جب تو نے کہا نا معاف کر دے اب تو بندہ ہو گیا، اور جب تو نے کہا مولا معاف کر دے تو میں مالک ہو گیا، میں مالک ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ بندے، میں نے تجھے معاف کیا اور اپنے کرم سے جنت عطا کی۔ بنی اسرائیل کا شخص 200 سال اللہ کی عبادت کی، کبھی زندگی میں گناہ نہ کیا تھا، کبھی زندگی میں گناہ نہ کیا تھا، مر گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ فرشتوں نے کہا مولا اس نے تو 200 سال تجھے سجدے کیے ہیں، اس کا تقویٰ دیکھ، اس کی عبادت دیکھ، اس کے سجدے دیکھ، قیام دیکھ، رکوع دیکھ۔ 200 سال اس نے زندگی کے پائے اور ساری زندگی کبھی گناہ ہی نہیں کیا، کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، کبھی گناہ نہیں کیا، اور ساری زندگی اس نے سجدے کیے، اور تو کہتا ہے جہنم میں پھینک، تو کہتا ہے جہنم میں پھینک۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں ذرا 200 سال کی کتاب تو کھولو، اس کے سرور کے الٹ کے دیکھو، 200 سال کے سارے دن دیکھو، 200 سال کے سارے لمحے دیکھو۔ اس نے سارے 200 سالوں میں اس نے میری عبادت بھی کی ہے، سجدے بھی کیے ہیں، رکوع بھی کیے ہیں، اللہ اللہ بھی کیا ہے، مگر 200 سال کے ان لمحوں میں ایک جملہ موجود نہیں اس نے کہا ہو مولا مجھے معاف کر دے، ایک جملہ نہیں ہے۔ اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو، مجھے کسی کے سجدوں کی محتاجی نہیں ہے۔ لوگوں اللہ کو پسند ہے مولا مجھے معاف کر دے، اے مولا مجھے معاف کر دے۔ میں 200 سال میں اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا
مولا مجھے معاف کر دے، اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری کائنات کے سارے انسان نیک ہو جاتے اور کوئی بھی کوئی گناہ نہ کرتا، اول تا آخر جتنے پیدا ہونے ہیں، جتنے انسان تھے، سب سجدے کرتے، سب پرہیزگاری کرتے، کوئی ایک گناہ نہ کرتا، اللہ کا عذاب آ جاتا، اللہ کا ان پہ عذاب آتا، اللہ انہیں تیس نیس کر کے ایسی قوم لاتا جو عبادت بھی کرتی، گناہ بھی کرتی، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے، گناہ کرتے اور کہتے مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، استغفار کرتے، معافی مانگتے، کیونکہ معافی میں ندامت ہے، معافی میں عاجزی ہے، معافی میں جھک جانا ہے، معافی میں انانیت نہیں ہوتی، معافی میں تکبر نہیں ہوتا، معافی مانگنے والا پہلے خود گرتا ہے پھر کہتا ہے مولا معاف کر۔ معافی مانگنے والا اس کا دل پہلے تکبر سے، غرور سے، گمنڈ سے، انانیت سے، تکبر سے اور رعونت سے، فرعونیت سے پہلے جھکتا ہے، پھر زبان کہتے ہیں مولا معاف کر۔ ایسا ہی کام بندوں کے درمیان نہیں ہے جی بھائی، ایسا ہی کام اگر دو جھگڑ پڑیں، لڑائی ہو جائے اور دونوں اکڑ جائیں، دونوں اکڑ جائیں، تو اس کا مطلب ہے ادھر بھی انانیت ہے، ادھر بھی انانیت ہے، ادھر بھی تکبر ہے، ادھر بھی تکبر ہے۔ اور اگر ایک کہہ دے کہ چلو مجھے معاف کر دو، ایک کہہ دے مجھے معاف کر دو، اس کا معنی یہ ہوا اس نے تکبر کے بت پاش پاش کر ڈالے، اس نے انانیت کے بت پاش پاش کر ڈالے، اس نے میں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ معاف کرنا یہ ہے، اور جب بندہ معافی مانگتا ہے گویا وہ اپنے تکبر کے بت کو پاش پاش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اس لیے کہتا ہے، حضرت داؤد سے اللہ پاک نے فرمایا اس لیے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس لیے گناہگار میرے محبوب ہیں، اس لیے گناہگاروں سے پیار کرتا ہوں کہ جب گناہگار ندامت میں آ کر آنسو بہاتا ہے اور اس کا دل نادم ہو جاتا ہے، آقا نے فرمایا اگر گناہ کے بعد تمہیں پشیمانی ہو جائے، گناہ کرنے کے بعد اگر تمہارے دل میں ندامت آ جائے تو جان لو کہ تم مومن ہو۔ اور جہاں جھکنا نہیں ہے، جہاں پر ندامت نہیں ہے، جہاں پر معافی مانگنے، معاف کرنے، معافی مانگنے کے تصور نہیں ہے، وہاں پر انانیت کا بت ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت کے سائے اٹھ جاتے ہیں، انہیں ہر جگہ ذلت ملتی ہے، وہ ذلیل ہوتے ہیں، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوں گے آخرت میں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا۔ پھر ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حدیث اسے کہتے ہیں جس میں راوی مصطفیٰ ہو، بات اللہ کی ہو اور راوی مصطفیٰ ہو، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، یعنی حضور کہیں اللہ کہتا ہے، جیسے صحابی کہتے ہیں نا حضور نے فرمایا، تو صحابی راوی بنتے ہیں، حضور کا قول ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے حدیث، یہاں مصطفیٰ راوی بن جائیں اور یوں کہیں اللہ کہتا ہے، اللہ نے فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حضور نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آ جاتا ہے اور آ کر ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا، میں نے نافرمانی کر لی، میں نے تجھے ناراض کر لیا، تو مجھے معاف کر دے، جب یہ جملہ بولتا ہے تو حضور نے فرمایا اللہ پاک فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں دوڑو، تم کہتے تھے نا نہ بنانا، ذرا ادھر آؤ، بھاگ کے آؤ۔ فرشتے آتے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے فرشتوں تم نے سنا بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے،
اللہ پاک کہتا ہے اچھا میرے بندے نے کہا مجھے معاف کر دے، کیا میرے بندے نے یہ بات قبول کر لی کہ میں اس کا مالک ہوں؟ اس نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، اس کا مطلب ہے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ میں اس سے پوچھوں گا اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا وہ مسجد میں ہے تو اٹھتا ہے، مصلی پہ ہے تو اٹھتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے اٹھتا ہے، واپس پلٹ کے معاشرے میں جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر پلٹ کے آتا ہے، پھر ظاہری کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرے رب میں نے تجھے ناراض کر لیا، میں نے گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ یہ جملے بولتا ہے، پھر اللہ فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے فرشتوں سنا میرا بندہ کیا کہتا ہے؟ ہاں مولا تیرا بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے۔ فرشتوں کیا اس نے مجھے اپنا رب مان لیا؟ کیا اس نے مجھے اپنا مالک مانا کہ اس نے جانا کہ میں حساب لوں گا؟ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ وہ بندہ پھر جاتا ہے، تیسری مرتبہ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا حدیث قدسی سنا رہا ہوں، ابو ہریرہ راوی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ تیسری مرتبہ جا کے پھر گناہ کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے میرے رب مجھے معاف کر دے، تیسری مرتبہ پھر کہتا ہے مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک فرشتوں کو بلا کے تیسری مرتبہ پھر بلاتا ہے کہ فرشتوں تم نے سنا میرا بندہ کیا کہتا ہے مجھے معاف کر دے، کیا اس نے سمجھا کہ میں رب ہوں؟ تیسری مرتبہ اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے پچھلے تو سارے گناہ معاف کر ہی دیے، یہ جو بار بار کہتا ہے مجھے معاف کر دے، یہ جو بار بار کہتا ہے مولا بے حیائی کر بیٹا معاف کر دے، مانا یہ ہے کہ یہ حیادار بننا چاہتا ہے، معاشرہ ہی بے حیا ہے، بچ نہیں پاتا۔ یہ حرام کھا کے کہتا ہے مولا معاف کر دے، اس کا معنی یہ ہے یہ حلال کھانا چاہتا ہے، حلال کے ذرائع موجود نہیں ہیں، معاشرے حرام خوری ہو گئی ہے۔ یہ جو گناہ کر کے کہتا ہے مولا معاف کر دے، اس کا مطلب ہے معاشرہ گناہ میں لت پت ہے، میرا بندہ نیک بننا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے پچھلے تو سارے گناہ معاف کر دیے، اس کے تیسری مرتبہ کے معافی مانگنے پر گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے مرنے تک جتنے گناہ کرے گا وہ بھی سارے معاف کر ڈالے، یہ جتنے گناہ کرے گا میرے کرم نے وہ بھی اس کے مٹا ڈالے، جو چاہے کرتا پھرے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ معافی مانگنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اور پھر قربان جائیں تاجدار کائنات، وجہ تخلیق کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، آپ کا عالم یہ تھا، صحابہ کہتے ہیں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے کہتے مولا مجھے معاف کر دے، 100 مرتبہ، اور ایک روایت میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ گناہگار جن کے دامن سے لگ جائیں تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے، آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا افلا تکون عبدا شکورا، کیا میں معافی مانگ کر اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ساری رات کھڑے رہتے، جن کے دامن میں گناہ نہیں تھا وہ معافیاں مانگتے ہیں، اور ہم جیسے گناہگار گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور ساری زندگی گناہ کرتے کرتے کبھی توبہ نہیں کرتے، کبھی معافی نہیں مانگتے۔ لوگوں اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یہ میں نے جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، لوگوں مغفرت بٹ رہی ہے، رات بٹ رہی تھی آج دن کو بھی بٹ رہی ہے، آج جمعہ بھی ہے اور آج 15 شعبان بھی ہے، اس کی رحمت کے دروازے ہیں، اور آگے پھر رمضان بھی آ رہا ہے،
ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ رمضان بھی آ رہا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگوں گناہگاروں دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑ کے آؤ اللہ سے معافی مانگنے کی طرف، دوڑ کے آؤ بندگی کی طرف، بندگی عاجزی کی طرف، انکساری کی طرف دوڑ کے آؤ، اور دوڑ کے آؤ جنت کی طرف۔ ارضها السماوات وجنات ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور یہ جنت وہ ہے جس کے عرض کا یہ عالم ہے کہ سارا عرض اور سارے کا سارا زمین و آسمان اس کی چوڑائی میں سما جائیں۔ جو جنت اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان چوڑائی میں آ جائیں، لمبائی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ پاک کہتا ہے اس کی طرف دوڑ کے آؤ، اور وہ دوڑ کے آنا کیا ہے؟ دوڑ کے آنا معافی مانگنا ہے۔ دوڑ کے آنا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑ کے آؤ اس کی مغفرت کی طرف، معافی مانگو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، توبہ کرو۔ اللہ کے نیک صالحین پارسا بندے توبہ کرتے رہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامتیں ہیں۔ اور اس میں اللہ پاک نے پھر ایک مقام پہ فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ والوں کی ایک علامت یہ ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے پارسا نیک بندے، ان کی صرف یہی علامتیں نہیں کہ وہ سجدے کرتے رہتے ہیں، صرف یہ علامتیں نہیں، ایک علامت یہ ہے اذا فعلوا فاحشہ، جب ان سے فحاشی ہو جائے، جب ان سے بے حیائی ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جان پر ظلم کر لیں۔ اور ظلموا جب قرآن کہے تو کبیرہ گناہ ہوتا ہے، شراب پی لے معاذ اللہ، جھوٹ بول لے معاذ اللہ، دھوکہ دے لے، جوا کھیل لے معاذ اللہ، یہ بڑے بڑے گناہ، والدین کی نافرمانی کر لے، سب سے بڑا گناہ، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ کر بیٹھے تو اللہ پاک کہتا ہے میرے دوستوں کی علامت یہ ہے ذکر اللہ، ایک تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بس فرق کتنا ہے لوگوں ہم میں اور اللہ والوں میں، کہ اللہ والا بھی گناہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ والے سے بھی گناہ ہوتا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ اس کا گناہ اسے اللہ کی بارگاہ میں لا کر گریہ و زاری میں مبتلا کرتا ہے، اور ہمارا گناہ ہمیں دنیا پرست بناتا چلا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اللہ والے کا گناہ اسے رلا دیتا ہے، معافی پر لاتا ہے، توبہ پر لاتا ہے۔ لہٰذا آج کا دن مبارک ہے، آج کا دن پھر میں عرض کر رہا ہوں 15 شعبان بھی ہے اور جمعۃ المبارک، دونوں اکٹھے ہو گئے، دو عظمتیں اکٹھی ہو گئیں۔ آج کا دن بھی معافی مانگنے کا دن ہے، آج کا دن بھی معافی مانگنے کا دن ہے۔ اب ہم نماز کی صورت میں ذکر اللہ کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو نماز پڑھیں گے تو یہ ہو گیا ذکر اللہ، اور اس کے بعد آج ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ مولا اس مسجد کے دروازے کے باہر جانے سے پہلے ہمیں پاک کر دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔